انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ دیر از سم تھنگ فشی. جب آپ کے پاس لاجک ختم ہو جائے, آرگومنٹ ختم ہو جائے اور آپ کو اپنی شکست یقینی نظر آ رہی ہو, تو پھر جو ہے وہ آپ ذاتیات پہ جاتے ہیں. اور ذاتیات پہ جب کل اسحاق ڈار صاحب گئے ہیں تو اٹس اے کلیئر انڈیکیشن کہ میچ از اوور اور پارٹی از اوور, کیونکہ میچ از اوور اینڈ پارٹی از آلسو اوور. کیونکہ اسحاق ڈار صاحب نے جس قسم کی کارستانیاں کل بیان کی ہیں, ان کے سٹیچر کے بندے کو اس قسم کی زبان زیب نہیں دیتی. اور جو اپوزیشن کا کام ہے واہ ویلا کرنا, اپوزیشن کا کام ہے حکومت کو پریشرائز کرنا, لیکن حکومت وقت جو ہوتی ہے وہ کبھی بھی اپنا برداشت اور اپنا ذہنی توازن کھوتی نہیں ہے. آپ نے ان کی باڈی لینگویج بھی دیکھی, ان کی زبان بھی دیکھی, ان کا جو زبان سے نکلنے والے الفاظ تھے وہ بھی آپ نے سنے. تو میری رائے میں جے آئی ٹی کے جو ڈیفائننگ مومنٹس ہیں وہ آگے ہیں. آپ وہ فیصلے ہونے ہیں اسی نکتے پر. یہ امپورٹنٹ آپ نے بات کی کہ ڈیفائننگ مومنٹ آ گیا ہے. سینیٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. آپ کاف لیگ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, بٹ آپ ایک سینئر پولیٹیشن ہیں, آپ کئی بار ہاؤس کے ممبر بھی رہے, اسمبلی کے ممبر بھی رہے, آپ سینٹ میں ہیں. اپوزیشن کہتی ہے کہ حکومت جان بوجھ کے ڈیلیبریٹلی جے آئی ٹی کو متنازع بنا رہی ہے, لیکن آج دانیال عزیز کہہ رہے تھے کہ مسلم لیگ نواز کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں پراچا, یہ آپ بھی سینئر صحافی ہیں, آپ کو پتا ہے کہ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آخری وقت میں پھڑانے والی بات ہوتی ہے. اب تو یہ آج جو حسین نواز نے جو کچھ کہا اس سے تو پتہ چل گیا کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ معاملہ بے نامی کی طرف چلا گیا ہے, اور جے آئی ٹی نے بے نامی فائنڈ آؤٹ کر لی ہے. اور وہ کہہ رہے تھے صحافیوں کو مخاطب کر کے, اور پتہ نہیں کس کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے کہ اب آپ نے بچانا ہے, یہ ہمیں بے نامی کی طرف لے کے جائیں گے. اور یہ ان کا یہ کہنا کہ اگر کوئی منی ٹریل ہوتی تو ہم دیتے, منی ٹریل تو ہے ہی کوئی نہیں. یعنی انہوں نے ایڈمٹ کر لیا ہے کہ وہ منی ٹریل جو انہوں نے دینی تھی وہ دینے میں ناکام ہو چکے ہیں. رہی بات قطری خط کی, تو قطری شہزادے کو تو پہلے جا کے مل لینا چاہیے تھا. جے آئی ٹی کے ممبر ایک چلے جاتے, دو چلے جاتے, کیونکہ ان کے پاس کیا جواب ہوگا. وہ تو سارا کنکوکٹڈ سٹوری ہے, وہ فیک ڈاکومنٹ تھا, اور فیک ڈاکومنٹ کے اوپر کتنا انحصار کیا جا سکتا ہے, جس کی کوئی ٹریل موجود نہیں ہے. اس کی اپنی اس خط میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کی اپنی ایڈمٹ کیا ہوا ہے کہ ان کے پاس بھی کوئی ٹریل موجود نہیں ہے. ان کے پاس 12 ملین درہم کیسے گئے, کس بینک کے ذریعے گئے, پھر اس کے بعد ان کے پاس کوئی اکاؤنٹ ہے جہاں انویسٹ کیے, کتنا پرافٹ سالانہ آتا رہا, 6 ماہ کے بعد کتنا آتا رہا. حساب کتاب کا دور ہے, حساب کے بغیر انہوں نے کیسے فائنڈ آؤٹ کر لیا کہ اتنے پیسے حسن نواز کو بھی کاروبار کے لیے پیسے دے دیے, انہوں نے حسین نواز کو بھی فلیٹوں کے لیے پیسے دے دیے, انہوں نے پتہ نہیں کتنی انویسٹمنٹ ان کو لوٹا دی. وہ اتنے پیسے کہاں سے آگے, جس میں سے کوئی 80-83 کروڑ روپیہ تو حسن نواز نے اپنے والد صاحب کو بھجوا دیا. تو یہ سارے پیسے کسی بینک کے ذریعے گئے ہوں گے. وہ تو ساری اکانومی جو ہے قطر کی وہ کمپیوٹرائز اکانومی. آغا صاحب وہ جے آئی ٹی کے 2 ممبرز گئے ہیں, لے آئیں گے جواب جو بھی آئے گا. مری صاحبہ آپ کی طرف آؤں گا. حسین جواب ہوگا پراچا, جواب ہوگا تو لے کے آئیں گے نا. دیکھتے ہیں نا جے آئی ڈاکومنٹ ہے, وہ کنکوکٹڈ سٹوری ہے, اور آل از فشی. چلے جے آئی ٹی کے ممبرز گئے ہیں, جے آئی ٹی کے ممبرز گئے ہیں, اسی نکتے پہ رہیے. شازیہ مری صاحبہ آپ کی طرف آؤں گا. حسین نواز کے آج کے بیان کی بات کر رہے تھے آغا صاحب, اور درست پوائنٹ آؤٹ کیا, لیکن حسین نواز نے آج یہ بھی کہا کہ بھٹو کیس اور طیارہ سازش کیس میں بھی ایسے معاملات آئے تھے جن کا مقصد ایہام پیدا کرنا تھا. آپ بھی سمجھتی ہیں آپ کی پارٹی کا, آپ کی پارٹی کے فاؤنڈنگ لیڈر کا وہ ریفرنس دے رہے ہیں, واقعی ایہام پیدا کرنا ہے آپ بھی؟ شکریہ پراچا صاحب.
پیپلز پارٹی کا تو ذکر جو ہے وہ آج ان کو ایک مختلف زاویے سے نظر آ رہا ہے، اور ان کے وہ اراکین جو جی بریگیڈ ہیں اور جن الفاظ سے اور القاب سے یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ہماری لیڈرشپ کو نوازتے رہے ہیں پچھلے کئی برسوں تک، اور کچھ عرصہ پہلے بھی میں سمجھتی ہوں کہ یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نام لے لے کے دہائیاں دیتے رہے کہ ہمارے بزنسز کس طرح ٹھپ ہوئے، یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ یہ کوئی بہت بڑے بزنس ہولڈرز تھے پاکستان کے جو تباہ ہوئے، اور وہ جو ایک نیشنل پالیسی تھی شہید ذوالفقار علی بھٹو کی وہ تمام پاکستان کے لیے تھی، اس میں کوئی ان کو سلیکٹ کر کے ٹارگٹ نہیں کیا گیا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے بیانات میں تضادات تو ہیں جی، یہ بڑے سلیکٹیو ہیں، جہاں ان کو اچھا لگتا ہے وہاں پیپلز پارٹی کا ذکر کرتے ہیں قربانیوں کے حوالے سے، کیونکہ اس ملک کے اندر پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی اور قربانی دینے والی جماعت ہے ہی نہیں، تو جب یہ ایسی باتیں کرتے ہیں تو میں صرف حیران ہوتی ہوں۔ لیکن جو آپ نے بات کی ہے جے آئی ٹی کے ممبرز کی، میں صرف یہ نقطہ آپ کے سامنے رکھوں گی کہ دیکھیں ہم نے یہ بھی کہا تھا، اگر آپ کو یاد ہو اپوزیشن لیڈر کی جانب سے بھی یہ اعتراض آیا تھا کہ جے آئی ٹی کے چند اراکین کیوں قطر روانہ ہو، جے آئی ٹی جائے تو یا تو پوری جائے یا تو جس شخص نے خط بھیجا یا خطوط بھیجے وہ خود آئے۔ اب وہ شخص یہ کہتے ہیں کہ جی میں کیوں پاکستان کے سفارت خانے میں جاؤں، مطلب یہ کہ آپ ہمیں اپنی توہین محسوس نہیں ہوتی ان باتوں سے، اور ہم پیچھے بھاگ رہے ہیں ان تمام چیزوں کو معلوم کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اگر احتساب کے عمل کے لیے یہ قدم ضروری ہے وہ الگ بات ہے، قطع نظر اس کے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اصولی موقف اختیار کرنے کی ضرورت تھی، اور اصولی موقف یہ تھا کہ یا تو وہ شخص خود تشریف لائے جو یہاں خطوط بھیجتے رہے، ارسال کرتے رہے، یا پھر جے آئی ٹی اگر جانے کا فیصلہ کرتی ہے تو وہ ایک کمیٹی ہے، وہ ایک ٹیم ہے، اس ٹیم کے چند اراکین نہ جائیں بلکہ پوری ٹیم جائے۔ اسی نقطے پر اور سفارت خانے میں میٹنگ ہونی ضروری ہے، میں سمجھتی ہوں پاکستانی ہمارے سفارت خانے میں اس طرح کی اسی نقطے پہ رہیے شادیہ مری صاحبہ۔ میں پھر آتا ہوں، یہ معاملہ اٹھاؤں گا۔ محسن شاہ نواز رانجھا صاحب بیرسٹر صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، بہت شکریہ۔ تلخیاں بھی برقرار ہیں، برملا اظہار بھی ہو رہا ہے، اور اعتراضات تحفظات کے باوجود آپ جن کو جے آئی ٹی میں بلایا جاتا ہے وہ جا رہے ہیں۔ آپ کا مطالبہ تھا کہ جے آئی ٹی ضرور انٹرویو کرے شہزادہ صاحب کا، حماد بن جاسم کا، اب تو جے آئی ٹی چلی گئی۔ آپ سمجھتے ہیں آپ کے اب تحفظات جے آئی ٹی پہ دور ہو جائیں گے، مطالبات مان لیے گئے؟ دیکھیں جے آئی ٹی وہاں پر جا رہی ہے، جے آئی ٹی نے اس پوری تفتیش کے بیچ میں، انویسٹیگیشن کے بیچ میں کئی ایسے گیپس اور کئی ایسے لیکوناز جو ہیں وہ چھوڑ دیے ہیں، ایسے ایریاز چھوڑے ہیں جو کہ ان کو مکمل کرنے چاہیے تھے۔ یہ انہوں نے اچھا کیا کہ وہ چلے گئے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ایشو بن رہا تھا کہ ان کا وہاں پہ نہ جانا۔ ابھی ان کو جو میوچل لیگل اسسٹنس ان کو مل بھی چکا ہے، ان کے پاس یہ اختیار بھی ہے، ان کو باقی بھی اداروں سے، دیکھیں پیناما پیپرز میں جتنے ڈاکیومنٹس دیے گئے وہ سارے کے سارے غیر مصدقہ ڈاکیومنٹس تھے، ناقابل سماعت ڈاکیومنٹس تھے، ان کی اوتھینٹیکیشن جو ہے وہ اس سے اب آگے بڑھ گئے نا، اب تو کیس چلا، تو سپریم کورٹ کا ایک آرڈر آیا 20 اپریل کو، سپریم کورٹ کا آرڈر آیا، سپریم کورٹ کا جو آرڈر تھا اس آرڈر کی روشنی میں یہ باتیں کر رہا ہوں کہ انہوں نے آرڈر اسی لیے کیا تھا کہ شکوک و شبہات تھے، اگر شکوک و شبہات نہ ہوتے تو انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں تھی۔ تو یہ جتنے بھی ڈاکیومنٹس تھے ان کی ویریفیکیشن ہونی چاہیے تھی، ان کی پوری جا کے وہاں پہ انگلینڈ میں، لنڈن میں، جہاں پہ بھی ان کو یہ شک ہے کہ یہاں پہ یہ چیزیں ہیں، وہاں پہ جا کے میوچل لیگل اسسٹنس ان کو اٹین کرنا چاہیے، وہاں پہ ویریفیکیشن۔ دیکھیں جب تک یہ وہ پورا نہیں کریں گے، اب جس طرح یہاں پہ شازیہ مری صاحبہ کہہ رہی ہیں، جس طرح اس وقت سوئس بینک اکاؤنٹ کیس کے بیچ میں جب ان کے اپنے کئی اٹارنی جنرلز جو تھے انہوں نے بھی ایڈوائس بھیجنے سے انکار کیا، اور ان کے اپنے یوسف رضا گیلانی صاحب بھی جو تھے میرے خیال سے وہ بھی اسی کی نظر ہو گئے، اور اگر اس وقت انہوں نے پراپر وہ پروسیس انیشیٹ کیا ہوتا تو زرداری صاحب کی ساری چیزیں واپس آ جاتی۔ اسی طرح وہ پروسیس نامکمل رہا،
آج جو یہ پروسیس ہے قربانی آج وہ کیا قربانی ہے, وہ تو پھر بکرا وہ تو پھر عید کی قربانی ہے, وہ تو پھر عید کی قربانی ہے, جس طرح عید کے بکرے کی قربانی دی جاتی ہے, وہ کوئی قربانی قانونی بنا کے ساری سچویشن چھپ گئے. اگر وہ کرتے, دیکھیں نا, وہ آج تو ہمیں یہ قانون کا درس دیتے ہیں, اس وقت خود عدالت نے بھیجا نا قربانی کا بکرا. تو شاید آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے پیپلز پارٹی نے خود ان کو ہٹایا, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سچویشن نہ بنے, نمو کی سزا ہم تو یہ کہہ رہے ہیں, اور ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سچویشن نہ بنے. وہاں پہ جو ان کے اپنے بندے تھے, ریکارڈ اٹھا کے سوئس, وہ جو ان کے لائر تھے, ان کی دفتروں میں سے وہ ریکارڈ اٹھا, ویڈیو موجود ہے کہ سارا کام جب انہوں نے خود ڈالا ہے, تو اس وقت تو ان کو کوئی چیز نظر نہیں آئی. کچھ وہ کرتے رہے وہ انہوں نے. اب میں دوسری بات یہ کر رہا ہوں, ان کے دوسری بات یہ کہ پہلا تو یہ جواب ہو رہا ہے, دوسری بات یہ بات جو یہ کر رہے ہیں کہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, مجھے پتا ہے کہ میوچل لیگل اسسٹنس کیا ہوتا ہے, مجھے پتا ہے کہ جب آپ بیرونی اداروں اور بیرونی ممالک میں جا کے لیگل اسسٹنس نہیں ہے کسی بھی چیز میں, آپ نے جب پاکستان سے باہر انکوائری کرنے چاہتے ہیں تو وہاں پر آپ نے اپنی کنوینئنس دیکھنی ہوتی ہے, آپ نے اگلوں کی کنوینئنس کو مد نظر رکھنا. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہم اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں فیصلہ آپ کا. ہم بات کر رہے ہیں ملک کی تازہ ترین سیاسی صورتحال پر. یہ لائیو شو ہے. ڈاکٹر صاحبہ, دن بھر رپورٹ چلتی رہی کہ جے آئی ٹی دوحہ گئی ہے, آپ ڈسپیوٹ کر رہی ہیں کہ دوحہ نہیں گئی, دبئی تک ہے. جے آئی ٹی والے یا تو خود وضاحت کر دیتے, بٹ ہم تو جو رپورٹس چلی ہم اس کی بنیاد پر آپ سے بات کر رہے ہیں. دیکھیں بھائی صاحب, جو میری پاس ابھی تک انفارمیشن ہے, جو میں ظاہر چینلز اور ادھر سے ہمیں انفارمیشن ملی ہے, جو ٹیم گئی ہے وہ گلف سٹیل مل کے حوالے سے جو پراپر کچھ ان کو ریلیونٹ انفارمیشن چاہیے تھی, دبئی گئی ہے. اب دبئی سے آگے دوحہ تک کی کوئی کلیئرٹی ابھی تک نہیں ہے, کیونکہ بڑی کلیئر بات ہے کہ جے آئی ٹی کے پاس مینڈیٹ تو ہے, لیکن اس مینڈیٹ کو انڈورس کرنا پوری ٹیم نے جانا یا ان کے کچھ ممبرز کو انہوں نے یہ نقطہ شادیہ مری صاحب, اور یہ ڈیپیوٹ میں نہیں سمجھتی ہوں کہ جے آئی ٹی جو ہے وہ شہزادوں کے دروازوں کے باہر دھکے کھائے گی. پاکستان کا آئین اور قانون, چونکہ رانجھا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, بیرسٹر ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ ہر ملک جو ہے اس کا ایک اپنا رول آف لا ہے, آئین ہے, ساورینٹی ہے, خود مختاری ہے, ملک کی ڈگنیٹی کا معاملہ ہے. جو قطری شہزادہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں کوئی گہرا نہیں, میں ایک بادشاہ کا بیٹا ہوں, تو لہٰذا رعایا جو ہے, ہم جو محکوم لوگ ہیں ان کے, ہم ان کے پاس چل کے جائیں کہ بادشاہ سلامت علی جا, آپ یہ بتائیں کہ یہ لیٹر آپ نے لکھا ہے یا نہیں لکھا. دیکھیں اس کا جو قانونی طریقہ کار ہیں, جو عدالتی پروسیجر ہے, ہمیں اس پہ جانا ہے. پاکستانی قوم اور پاکستان کے آئین کی بے توقیری نہیں ہونی اور نہ ہونی چاہیے, اور یہ بھی نہیں چاہیں گے کبھی بھی, کیونکہ یہ جو میوزیکل چیئر ہے نا, کرسی گھومتی رہتی ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب کا ذکر کیا, اس وقت یہ بغلے میں جا رہے تھے, اس وقت یہ کالے کوٹ پہن کے سپریم کورٹ میں جا کے ان کو اخلاقی درس دیتے تھے کہ اخلاقی طور پہ انہیں مستعفی ہونا چاہیے. آج اخلاقیات ان کو بھول گئی ہیں. آج یہ قطری شہزادے کے پیچھے جے آئی ٹی کو جو لگانا چاہتے ہیں, تو یہ ذہن میں رکھیں کہ کل پھر ہر ٹام اینڈ جیری کے پیچھے ہماری آئینی اور قانونی عدالتیں بھاگتی پھریں گی کہ آئیں جی اس کی وضاحت کریں. قائن اور آئین کے اندر قانون کے تحت جو درج فارمیٹ ہے, جے آئی ٹی کو اس کو فالو کرنا چاہیے, اور اسی جس میں قوم اور ملک کی سوورینٹی بریچ نہ ہو. گورنمنٹ شکایت کرتی ہے جے آئی ٹی کی بار بار اپنے تحفظ, اس لیے راجہ صاحب کہ وہ قطری خط کے پیچھے پہلے دن سے چھپے ہوئے, اور وہ قطری خط جو ہے, اگر وہ پکوڑے شکوڑے سپریم کورٹ باقی لیٹرز کو کہتے ہیں, ردی کی ٹوکری بھی کہتے رہے. جی رانجھا صاحب کہہ رہی ہے نا, جی رانجھا وہ صاحب ابھی بھی پکوڑے ہی ہیں, لیکن ایک بات یہ ہے کہ میں آتا ہوں میڈم, میں آپ کے پاس آتا ہوں. رانجھا صاحب سے کہ قطری جو ان کے پاس حماد بن جاسم کے پاس جانے والا معاملہ ہے, اگر آپ وہاں پہ پروسیس آف لا کے تحت گئے نا, تو مجھے یہ پتا ہے کہ آپ دبئی میں اگر پروسیس آف لا کے تحت کوئی ایک پراپرٹی بیچ کے پاکستان پیسہ لانے کی کوشش کریں گے تو آپ کے لیے کم از کم 2 سال لگتے ہیں, جو لیگل پروسیس ہے.
یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر ہو گیا کہ وہ لیگل پروسیس ایک سائیڈ پہ ہو گیا. اگر وہ ایکسس لیگلی چاہتے ایک میجسٹریٹ ہوتا جو ایک لا کا, اب قطر کا جو لا آف دا لینڈ ہے, اگر وہاں پہ پاکستان کی ایک انویسٹیگیشن ٹیم جائے گی تو وہاں کا لا آف دا لینڈ سوچ سمجھ کے قطر کا لیٹر کیا تھا. مجھے نا میں بات آ رہا ہوں, میں آپ کی سہولت کر رہا ہوں, آپ کی سہولت بنا رہا ہوں, آپ کی سہولت ہو جائے گی جو بات کر. یہ ان کی بھی سہولت ہے کہ وہ قطری پرنس نے وہ سارا جو پروسیس ہوگا اس کو فورگو کیا اور ان کو ایکسس دے دیا تاکہ یہ جلد معاملہ سیٹل ہو جائے. تو اس کے پاس جانے میں اور وہ پورا پروسیس آف دا لا کو ایک طرف رکھنے میں ہمیں تو بلکہ یہ بہتری سمجھنی چاہیے. لیکن ابھی جس طرح یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو خبر ہے کہ وہ گئے کتنے لوگ گئے, اور یہ بھی بات کلیئر کرنا چاہیے, دبئی تک کا تو مجھے کنفرم ہے, دبئی تک کا یہ بھی بات ایک کلیئر کر دوں. جے آئی ٹی چاہے ایک بندے کو بھیجے, وہ جس کو بھی مرضی پاور ڈیلیگیٹ کر مینڈیٹ دے کے بھیج سکتے, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. چلیں میں شادیہ مری صاحبہ, جی شادیہ مری صاحبہ آپ ایڈ کرنا چاہ رہی تھیں. جی میں کافی دیر سے کیونکہ ڈی ایس این جی کے ذریعے بات ہو رہی ہے تو شاید اتنا موقع نہ ملے, لیکن جو آپ کو فل موقع ہے, آپ فل موقع, ہم نہیں کاٹتے کسی کی بات کو. بڑی مہربانی. محسن صاحب نے زرداری صاحب کا, گیلانی صاحب کا ذکر کیا اور قربانی کی بات کی, تو پیپلز پارٹی نے یہ بہتر سمجھا کہ عدالتی فیصلے کا احترام کیا جائے, اور ہمیں وزیر اعظم کی قربانی بڑی بات نہیں ہے, لیکن یہ تو اپنے وزیر اعظم کو بچانے کے لیے پورے سسٹم کی قربانی دینے کو تیار ہے, یہ تو اداروں کی قربانی دینے کو تیار ہے. میں سمجھتی ہوں کہ محسن صاحب کو ذرا سوچنا چاہیے کہ جس طریقے سے واقعتاً ابھی کہا گیا کہ اخلاقی درس ہمیں دیا کرتے تھے, اور جو تقاریر نواز شریف صاحب کیا کرتے تھے احتساب کے عمل کے استحکام کا انہیں بڑا شوق اور فکر لگی ہوئی تھی, تو آج کیا ہو گیا بھائی؟ جو درس آپ دیا کرتے تھے آپ وہ الفاظ اٹھا کے دیکھ لیں, اگر ان الفاظ کے ایک بھی جملے پہ عمل کیا جائے شادیہ مری صاحبہ میں بات کر رہا ہوں, درس ختم ہو گئے. جی شادیہ مری صاحبہ استحکام کی تو بات یہ ہے, آج وزیر اعظم صاحب نے کرکٹ ٹیم کو ریسیپشن دی, وہاں بھی انہوں نے کہا کہ سٹیبلٹی بڑی امپورٹنٹ ہے پاکستان کی ترقی کو آگے بڑھانے کے لیے, پاکستان کو اس طرح کی خوشیاں دینے کے لیے. وہ ان سے جڑی ہوئی ہے, ہر چیز نواز شریف صاحب سے جڑی ہوئی ہے. اس ملک کی سٹیبلٹی ہو, اس ملک کی جمہوریت ہو, اس ملک کا سسٹم ہو, اس ملک کے ادارے ہو. میں سلام پیش کرتی ہوں کہ آج جس طریقے سے عدلیہ آگے آ کر ایک فیصلے کی روشنی میں جے آئی ٹی بنا کر اور اس انویسٹیگیشن کو آگے لے کر چل رہی ہے, گو کہ ان کو یہ ناگوار گزر رہا ہے پورا عمل. لیکن محسن صاحب نے کیا فرمایا تھوڑی دیر پہلے کہ جو تمام چیزیں تھیں وہ بہت کمزور تھیں اور اس کے کوئی ٹھوس شواہد نہیں تھے. تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے جو 5 ججز تھے ان کا جو فیصلہ تھا وہ کسی بنیاد پر نہیں تھا. تو اسی لیے تفتیش کی ضرورت پڑی ہے. دیکھیں نا, انہوں نے خود کہا, ان کے میں نے تو کہا ہے, میں تو اون کر رہا ہوں شادیہ بی بی, میں تو اون کر رہا ہوں کہ میں نے کہا ہے, ججز نے میں نے تو کہا ہے, میں اون کر رہا ہوں, کہا کہ نواز شریف صاحب معصوم ہے, کسی ایک نے کہا معصوم ہے. چلے شادیہ مری صاحبہ اس نقطے پہ رہیے, اسی نقطے پہ رہیے. میں آغا صاحب کی طرف جاؤں گا, مرانجہ صاحب میں آغا صاحب کی طرف جاؤں گا. آغا صاحب تو میں اس پہ رائے میں آتا ہوں آپ کی طرف. شادیہ مری صاحبہ میں آتا ہوں آپ کی طرف, ختم ہو گیا صاحبہ میں آتا ہوں, میں آغا صاحب کی طرف جاؤں گا. آغا صاحب بات پوری تھریڈ کو اکٹھا کرنے کی ہو رہی ہے. ابھی رانجہ صاحب کہہ رہے تھے کہ دبئی ہیں یا دوحہ ہیں, ظاہر ہے کسی نہ کسی اسٹیشن پہ ہیں, اور جے آئی ٹی چونکہ ڈیڈ لائن ہے 10 کی اپنا کام کر رہی ہے. کیا ان کا لندن جانا, ان کا پینیما جانا, ان کا جدہ جانا, ان کا دبئی جانا, ان کا دوحہ جانا ضروری نہیں ہے انصاف کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے, جیسا بیرسٹر رانجہ صاحب کہہ رہے ہیں؟ آپ کی رائے چاہوں گا. دیکھیں اصل بات تو یہ ہے, یہ ساری بحث و تمیز جو ہے وہ اس کو کنکلوڈ میں کر دیتا ہوں. دیکھیں برڈن آف پروف جو ہے وہ نواز شریف فیملی کے اوپر ہے, اور جب ان کے اوپر برڈن آف پروف ہے تو ان کو ایویڈنس لے کے آنی چاہیے, ان کو منی ٹریل بتانی چاہیے. اور اگر جے آئی ٹی
کسی چیز کی ویریفیکیشن کے لیے کسی دوسرے ملک میں جاتی ہے، لندن جاتی ہے، دمام جاتی ہے، دوحہ جاتی ہے، یا دبئی جاتی ہے، یا سعودیہ جاتی ہے، تو اس کے بعد مینڈیٹ موجود ہے. میرے خیال میں اس کے اوپر بحث کی ضرورت نہیں. جے آئی ٹی کا جو رپورٹ آئے گی وہ تمام چیزوں کو بتا دے گی کہ انہوں نے کس طریقے سے ویریفائی کیا. ویسے انہوں نے لیگل سولیسٹر فرم جو ہے وہ لندن کے اندر ہائر کی ہوئی ہے، اور یہ سب کی اطلاع کے لیے ضروری ہے کہ سب کو پتہ چل جائے کہ جتنے ڈاکومنٹس بھی ہیں وہ ظاہر ہے وہ سولیسٹر جو ہیں، جو فرم لا فرم ہائر کیا ہے وہ ویریفائی کر کے دے گی. جو چیزیں یہ بھیجیں گے، جو ڈیوٹی ان کی لگائیں گے، وہ اپنا کام کر کے ان کو واپس پہنچائیں گے. اور جو جے آئی ٹی کی رپورٹ ہوگی اس کے اندر یہ ساری چیزیں، یہی بیرسٹر رانجھا صاحب یہی بات کر رہے ہیں. ہمارا نقطہ ہے، بڑی اچھی بات کی انہوں نے. جی وہ بیرسٹر صاحب درست فرما رہے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ لا فرم ہائر ہو چکی ہے. نہیں میں تو احتجاج بھی کر لیا، انہوں نے قوم کے ٹیکسوں کے پیسے کا رونا بھی رو لیا. میں نے اس بات کے اوپر یہ بات کروں گا. اچھی بات ہے پراچا صاحب، باقی بات یہ ہے کہ یہ چیزیں ساری کی ساری یہ ذمہ تھی شریف فیملی کے، جو نہیں کر سکی. آج حسین نواز کی آپ نے ساری پریس بریفنگ سنی، اس سے انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارے پاس منی ٹریل ہے ہی کوئی نہیں تو ہم کہاں سے دیں گے. یعنی انہوں نے ایڈمٹ کر لیا کہ منی ٹریل ہمارے پاس نہیں ہے. اور دوسری بات انہوں نے اور بتا دی قوم کو کہ جو بے نامی ہے اگر وہ جے آئی ٹی سامنے لے کے آئی تو یہ ہمارے خلاف مینوپولیشن ہوگی. یعنی ان کو علم ہو گیا ہے کہ ساری پراپرٹی جو ہے وہ بے نامی ہے، چونکہ اس لیے وہ ڈر گئے ہیں کہ اب بے نامی کا معاملہ کھلا تو پھر معاملہ تو میاں نواز شریف صاحب کی طرف جا چکا ہے. اور جب میاں نواز شریف صاحب کی طرف چلا گیا ہے تو وہ صادق اور امین نہیں رہے، کیونکہ انہوں نے یہ ساری باتیں جو بتانی تھیں وہ نہیں بتائیں. اصل پیسہ ان کا تھا، انہوں نے باہر بیرون ملک کسی نہ کسی غیر قانونی ذریعے سے بھجوایا، اور بھجوا کر انہوں نے وہاں پہ وہ فلیٹ خریدے اور اپنے بچوں کو کاروبار کرایا. اسی نقطے پہ رہیے گا آغا صاحب. برڈن آف پروف کے حوالے سے میں بالکل انہوں نے ڈائریکٹ بات کی. آغا صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے جواب دے دیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، میں سارے جواب دے دیں. میری باری بنتی ہے، میں ویسے ان کی اپنی باری پہ بول لیں. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو انہوں نے برڈن آف پروف والی بات کی ہے نا، برڈن آف پروف اس کیس میں اگر آپ دیکھیں کہ یہ کیس ہے کرمنل نیچر کا، اور کرمنل نیچر میں اب ایک منٹ چپ کریں نا آپ، ایک منٹ خاموش طرح مجھے بولنے تو دینا. لیگل مائنڈ ہے، جانتے ہیں چیزوں کو. اب تھاٹ پروسیس نہ خراب کریں نا، باقی پروسیس تو خراب ہی خراب ہے. تھاٹ پروسیس نہ خراب کریں. آپ بات سنیں، آپ بات سنیں. بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک بات کی ہے، دیکھیں انہوں نے کہا کہ برڈن آف پروف نواز شریف یہ بات میں آپ سے بات کروں کہ ایک نہیں اب مجھے بات کریں نا، ان کو پتا ہے کہ ان کی بات کا جواب ملنے والا ہے ان کو. دیکھیں ابھی مجھے شازیہ صاحبہ نے ایک بات کی ہے کہ محسن صاحب نے ایک بات کی اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ججمنٹ میں یہ کس طرح آ گیا. میں تو وہی بات کر رہا ہوں، اور میں آج بھی یہ بات کر رہا ہوں، ایز اے لائر بات کر رہا ہوں. میں ایز اے لائر یہ بات کر رہا ہوں کہ برڈن آف پروف یہ واحد کیس ہے جس کے بیچ میں کرمنل نیچر کے الزامات لگائے گئے. نواز شریف پہ کرپشن کا الزام لگایا گیا، پاکستان میں سے کک بیک لینے کا الزام لگایا گیا، پاکستان کے اندر سے بینک لون رائٹ آف کرانے کا الزام لگایا گیا، اور کنک ویٹ کے اوپر انہوں نے ریبیٹ کے اندر کچھ فراڈ کرنے کا الزام لگایا. وہ الزام لگا کے وہاں سے انہوں نے پیسہ کرپشن کا ثابت کیا، اور وہ پیسہ پاکستان سے باہر انہوں نے منی لانڈر کیا. یہ کیس ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جس کیس کی بنیادی آج تک جے آئی ٹی میں ان 4 چیزوں کا ذکر آپ نے سنا ہے، تو برڈن آف پروف کون سا شفٹ ہوا اس کیس میں؟ یہ واحد نیچر کا کیس ہے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی آنے والی قانونی ہسٹری میں پاکستان کی آنے والی قانونی ہسٹری میں ہم ایز اے وکیل، ہم ایز اے لائر، یہ کافی وکلا آپ نے گراؤنڈ دے دیا، آپ نے گراؤنڈ دے دیا. مجھے بریک لینا ہے، میں آپ کی طرف آؤں گا. ڈاکٹر صاحبہ جو سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہے میں ایگزیکٹلی اپنا فالو کر رہا ہوں، جو ان کے ذہن میں سوال آ رہا ہے میں ایگزیکٹلی فالو کر رہا ہوں. میں لیگل بات کر رہا ہوں، سیاسی بات
دوستوں کی ضرورت نہیں ہے. کنکلوڈ کر لیں, میں آپ کی طرف آؤں گا, آپ کنکلوڈ کر لیں, پھر بریک لینی ہے. ابھی بات ختم ہو ہے نا, آپ بڑی میں آپ کو پوری بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہوتا ہے نا, جب آپ کے الزامات کرمنل نیچر میں ثابت نہیں ہوتے, جو بینیفٹ ڈاؤٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایکیوزڈ کو ملتا ہے. چلیے ابھی اس پہ بات کرتے ہیں. تو یہاں پہ بریک کا وقت ہے ناظرین, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد انہی ایشوز کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ فیصلہ آپ کا پروگرام لائیو دیکھ رہے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے. جے آئی ٹی اپنا پروسیس کر رہی ہے اور الیکشن کمیشن میں ایک اور کیس بھی آیا ہوا ہے, اور اس کا بھی آج الیکشن کمیشن نے کہا کہ 10 تاریخ کو ہی ہم فیصلہ سنائیں گے. آپ ان کی بات کا تو جواب دینا چاہ رہی تھی, بٹ میرا یہ سوال بھی ہے, الیکشن کمیشن نے آج پھر کہا کہ جی جواب کیوں نہیں دیا جا رہا. آپ یہاں فاؤل نہیں کھیلیں گے. نہیں, میں تو کہا نا آپ جواب دینا چاہ رہی تھی, آپ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ محسن رانجھا صاحب پی ایم ایل این کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. یہ اس وقت ان کے اپنی گورنمنٹ کے بہاف پہ یہاں آئے ہیں. جی رکن قومی اسمبلی ہیں, ان کی پارٹی سے ہیں. یہی میں تصدیق کرنا چاہ رہی تھی. مجھے یہ بتائے کہ نہیں, میں یہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی کلپس نکالیں, جے آئی ٹی کی سٹیٹمنٹ کے بعد جو انہوں نے لکھی ہوئی وہ بڑی تقریر, وہ نکالیں تو ان کے اور ان کے الفاظ میں کنٹراڈکشن. وہ یہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ کرمنل پروسیڈنگز ہیں, یہ کہہ رہے ہیں ان پہ چارجز ہیں منی لانڈرنگ کے, یہ کہہ رہے ہیں ان پہ چارجز ہیں ڈیفرنٹ کرپشن پہ. ٹھیک ہے, وہ آج تک ان چارجز کو نہیں مانتے. پی ایم ایل این کی قیادت یہ کہتی ہے, حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ ہمارے کاروباری معاملات ہیں, یہ ہمارے کاروباری معاملات ہیں, یہ ہمارا آپس کا لین دین ہے, ہم نے کوئی کک بیکس نہیں لی, ہم نے کوئی کرپشن نہیں کی, ہم نے کوئی منی لانڈرنگ نہیں کی. تو دیکھیں یہ چیز اگر ان کا سپوکس پرسن چینل پہ بیٹھ کے کر رہا ہے اور یہ بات کہہ رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ میاں صاحب ایسے آپ کو کیا اس پہ بڑا گہرا ہے. یہ سمجھے نہیں اصل میں, اگر قوم کو بیوقوف بنانا چھوڑ دیں اور بار بار یہ رٹ لگانا چھوڑ دیں کہ ہمارے اوپر کرپشن کی تحقیقات نہیں ہو رہی, ہمارا ذاتی کاروبار, ہمارا خاندانی کاروبار, اس کا لین دین کا حساب ہو رہا ہے, کوئی ہم نے کک بیکس نہیں لی. یہ چیزیں دوسری بات آپ نے جو پوچھی, آپ اپنی بات میں سارا دیکھ رہی ہوں. بات یہ ہے, یہ ابہام جو کریٹ کیا جا رہا ہے, یہ بڑی کلیئرٹی آف مائنڈ ہونی چاہیے کہ ان پہ کرپشن کے چارجز ہیں, کلیئرٹی آف مائنڈ ہونی چاہیے کہ انہوں نے ناجائز. دوسرا کوسچن آپ نے جو کیا وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے آپ نے کہا کہ ایک اور کیس فیصلہ ہونے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو جس قسم کی زبان, جس قسم کا رویہ, جس قسم کا کنڈکٹ, جس قسم کا انہوں نے وہ نوری نعت اور مولا جٹ کی فلمی ٹریلر کل چلائے ہیں, فلم تو ابھی کل لگنی ہے نا مریم نواز شریف صاحبہ کے آنے سے, تو انہوں نے ٹریلر کل تو ڈٹنے چاہیے نا, دیکھیں نا ڈٹنا چاہیے, ظاہر ہے وہ اس خاندان کا حصہ ہوتے ہوئے ڈٹنا چاہیے, جن کا خاوند وہاں یہ کیا ہے کہ ابھی مجھے تو نہیں پتا, میری بیوی سے پوچھیں, جن کے بھائی یہ کہہ دیں کہ ہمیں نہیں پتا, مریم سے پوچھیں, جن کے وہ کہہ دیں کہ ہمیں نہیں پتا, یہ ذرا ادھر سے چیک کر لیں. تو پھر جب سب نے ان کو پھنسایا مل کے, تو ان کو تو آنا چاہیے, اپنی صفائی پیش کرنی چاہیے. تو میرا یہ پوائنٹ ہے, دیکھیں پاکستان یہ بڑا ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے, ڈسکشن چل رہی ہے کہ مریم بی بی تشریف لا رہی ہیں, قوم کی بیٹی آ رہی ہے. یہ پراچا صاحب, ہزاروں قوم کی بیٹیاں روز عدالتی, یہ برسٹر ہے نا, کتنی بیٹیاں روز عدالتی پروسیس کا نہیں, جو ملزم ہوگا, جس پہ الزام ہوگا پراچا صاحب, جس پہ الزام ہوگا اس کو عدالت میں جانا ہے, اپنی بے گناہی ثابت کرنی ہے, اور وہ قانونی طریقہ اختیار کرنا ہے. کیا ان کو بوری میں ڈال کے لے کے آنا, انہوں نے بات یہ کی ہے, میں آتا ہوں کلیکٹیولی میں آپ سے پوچھوں گا, کیونکہ آپ حکومت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, میں ادھر مہمانوں سے بات کر لوں, پھر میں آتا ہوں. ابھی یہ جواب آپ سب کا جواب دے دیں. صاحب نے پریس کانفرنس جو جے آئی ٹی سے باہر نکل کی وہ یہی کی تھی کہ مجھ پہ آپ کرپشن کا الزام لگاتے ہیں نا,
ایک بات سنیں نا, تو میں نے کہا کدھر ہے وہ کرپشن کے الزام, اور بتائیں کہ میں نے کہاں سے. میں آپ کے پاس آتا ہوں. کاروباری معاملات میں شادیہ صاحبہ سے ذاتی کاروباری میں شادیہ صاحبہ سے بات کر لوں. کوئی اور ہے دوبارہ سن لو. تقریر کسی نے نا, وہ برسٹر نے نہیں لکھی تھی, میں آتا ہوں, میں سیاسی تقریر تھی, میں آتا ہوں, یہ برسٹر کا قانونی نقطہ ہے. میں آتا ہوں. شادیہ مری صاحبہ, بات ہو رہی ہے پولیٹیکل کانٹیکسٹ کی. الیکشن کمیشن کے سامنے کیس ہے جناب عمران خان صاحب کا. آج الیکشن کمیشن نے کہا کہ جواب نہیں آ رہا ہے, جواب اگر آپ کا وکیل نہیں بھی دے گا. ڈاکٹر بابر امان صاحب اب وکیل بدلیں, آج گوندل صاحب نے کہا کہ وہ ہیں. اپوزیشن لیڈر سید خورشید شاہ صاحب ایک بار سے زیادہ مرتبہ کہہ گئے کہ انہیں محسوس ہوتا ہے دونوں فارغ ہوں گے. آج اگر یہ جواب نہیں آتا, 10 کو فیصلہ آتا ہے, تو یہ پولیٹیکل ایرینا ہے پاکستان کا, آپ کو کیا نظر آتا ہے پھر؟ دیکھیں پراچا صاحب, آج جو الیکشن کمیشن کی جانب سے بیان آیا ہے اور جو 10 تاریخ کو انہوں نے فیصلہ سنانے کی بات کی ہے, تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی کی نمائندگی یہاں ہو رہی ہے, اور پی ٹی آئی کی طرف سے جو ریپرزنٹیشن ہے وہ بہتر اس بات کا جواب دے سکتے ہیں کہ جواب آج کیوں نہیں پہنچا, اور الیکشن کمیشن کی سٹیٹمنٹ کے نتیجے میں ان کا کیا لائے عمل ہوگا. تو اس کا جواب تو پیپلز پارٹی نہیں دے سکتی, لیکن یہ میں ضرور کہہ سکتی ہوں, پراچا صاحب نے جو بات مکمل کر لینے دیجئے, اس کے بعد آپ سپلیمنٹری بات سوال اٹھائیے گا. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ احتساب کی بات اگر ہم کریں, پی ٹی آئی کرے یا کوئی اور جماعت کرے, تو ہم سب کو اپنے آپ کو بھی اس کے لیے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ ہونا چاہیے اس ملک کے اندر. جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے ایک بار پھر نواز شریف صاحب کا اور جے آئی ٹی کا, تو میں یہی کہوں گی کہ دیکھیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں پینما سکینڈل یا پینما کیس کے ذریعے جو ایک سمت ملی ہے اس ملک میں احتساب کو یقینی بنانے کی, اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. اگر اس میں نواز شریف صاحب کو اپنی قربانی دینی پڑے تو اس ملک کے لیے, اس ملک کے سسٹم کے لیے ان کو یہ قربانی دینی چاہیے. اسی نقطے پر رہیے. آغا صاحب آپ کی اپینین چاہوں گا. میں نے شروع میں کہا تھا آپ ایک سینئر پولیٹیشن ہیں, اپنی پارٹی کی نمائندگی درست ہے, بٹ آپ ایک سینئر پولیٹیشن ہیں. جو میں نے الیکشن کمیشن اور جے آئی ٹی کا آپ کے سامنے نقطہ رکھا, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں پراجا صاحب, میرے خیال میں یہ پی ٹی آئی جو ہے اس کو ساری چیزوں کا علم ہے, ان کے جو وکلاء ہیں وہاں پہ موجود ہیں, تو وہ ان کی کوئی سٹریٹجی ہے. ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا کوئی بھی فیصلہ ہوگا وہ چیلنج ہو جائے گا, اور اس کے اندر اپیل کی گنجائش بھی ہوگی. لیکن سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے, جو جے آئی ٹی نے 10 تاریخ کو رپورٹ دینی ہے, جس کی بنیاد کے اوپر آگے فیصلہ ہوگا, اس کی اپیل کوئی نہیں ہے, اس کی اپیل کوئی نہیں ہے. اس لیے میرے خیال میں جو پی ٹی آئی کی سٹریٹجی ہے انہوں نے سوچ سمجھ کے بنائی ہوئی ہے, اور وہ سوچ سمجھ کے ایک سٹریٹجی کے تحت وہاں پہ جواب جس جگہ دینا ہوتا ہے دیتے ہیں, جہاں جواب نہیں دینا ہوتا ہے وہ نہیں دیتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ساری اور قانون اور آئین اس کے اندر ان کو گنجائش دیتا ہے. تو اس لیے میرے خیال میں اس کو تقابل کرنا, اس کا مقابلہ کرنا, وہ میرے خیال میں اس کیس لیکن یہی کیس آغا صاحب, یہی کیس سپریم کورٹ میں بھی ہے. حنیف عباسی کی جو پیٹیشن ہے وہ سپریم کورٹ میں تقریباً سملر ہے. جی وہ وہاں پہ کلیم کرتے رہے ہیں نا, یہ بھی بات وہ کرتے رہے ہیں کہ جب تک سپریم کورٹ میں فیصلہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک الیکشن کمیشن اس کو نہ سنے. اور وہاں پہ الیکشن کمیشن نے تھوڑا چونکہ حکومت کے متحد ہے, اور وہاں پہ جو لوگ ممبر بیٹھے ہوئے ہیں وہ حکومت کے حمایتی ہیں, اس لیے انہوں نے ذرا سختی کر دی ہے پی ٹی آئی کے اوپر, پریشرائز کیا ہے. اور حکومت ظاہر ہے آپ دیکھ رہے ہیں حکومت مختلف محکموں کی طرف سے یہ طریقہ کار اڈاپٹ کیے ہوئے ہے, اور حکومت کے خلاف سارے کیس کے اندر, سارے مباحثے کے اندر یہ الزام موجود ہے. اور آپ نے ایس سی سی پی میں دیکھ لیا کہ ایس سی سی پی کا چیئرمین جو ہے کس طریقے سے اپنے ایک خاتون ڈائریکٹر کو کس طریقے سے پریشرائز کر رہا ہے, کس طریقے سے اسے کہہ رہا ہے کہ اپنی سٹیٹمنٹ بدلو اور اپنا جو بیان جو ہے بدل کے حکومت کی فیور کرو. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ریکارڈ بدلے جا رہے ہیں. سارے محکموں, جتنے محکمے متعلقہ ہیں
FBR کے متعلق بھی یہ شکایت ہے کہ وہاں پہ بھی ریکارڈ بدلا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ روش جو ہے حکومت کی موجود ہے اور ریکارڈ کے اوپر موجود ہے اور ثابت ہو چکی ہے. تو وہاں پہ بھی چلے آغا صاحب ادھر ہی اسی نقطے پہ رہیے, اسی نقطے پہ رہیے آغا صاحب, پریشر ڈالو عمران کے اوپر, پریشر ڈالو اسی نقطے پہ رہیے. جی رانجھا صاحب, میں نے اس لیے سب کی آج گورنمنٹ ہے, میں نے سب کی اس لیے میں نے آخر میں موقع دیا کہ جو کنسرن ہے سب کو بتاتا ہوں. جی دیکھیں, پہلی بات انہوں نے یہ کی کہ ہمارا پہلے دن سے یہ ایشو ہے کہ آپ ہمارے ذاتی کاروباری معاملات کو کھنگال رہے ہیں. ہم پہ الزام جو عمران خان کی پٹیشن ہے, جو شیخ رشید کی ہے, جو سراج الحق کی ہے, یہ آپ پٹیشنز اٹھا کے دیکھ لیں. ساری پٹیشنز میں یہ الزام لگایا گیا. بنیاد کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی آپ نے پاکستان کے بیچ میں بدعنوانی کی, سرکاری خزانے کو نقصان پہنچایا, پیسے باہر شفٹ کیے اور مانگ بھی رہے ہیں کہ پیسہ کیسے شفٹ کیا. سپریم کورٹ کے بیچ میں 4 سوال ہمیشہ سے ڈسکس ہوئے جس کے فاضل ججز صاحبان خود یہ باتیں کرتے رہے, وہ یہ بات پوچھتے رہے کہ ایک وہ بات یہ پوچھتے رہے, میں فاضل جج یہی پوچھتے رہے آپ سے, ہمارے سے سوال کہ آپ 4 چیزوں کا جواب دے دیں کہ پاکستان میں کرپشن ہوئی, پاکستان سے باہر منی لانڈرنگ. ٹائم جا رہا ہے, آپ کنکلوڈ کریں. اب میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو بات تھی, ہم تو یہی کہہ رہے کہ آپ تو ہماری 4 کے میں آگے پڑ گئے. اور دوسری بات, یہ بات جو ہے جو انہوں نے یہ بات کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے خلاف, اگر ہمارے دیکھیں ایس سی سی پی اور باقی ادارے, کیا پرویز مشرف کے دور میں ریکارڈ چینج کروانا ہوتا, اور اگر ہم لوگوں کے خلاف اتنا ریکارڈ موجود ہوتا تو پرویز مشرف اب ایس سی پی کا چودھری شوگر مل کا اس کیس سے تعلق ہی نہیں ہے. اسی لیے تو جے آئی ٹی پہ سوالیہ نشان لگ گیا. کیوں جے آئی ٹی مشکوک ہوئی ہے؟ انہی حرکتوں کی وجہ سے کہ ایس سی پی کے بیچ میں تعلق ہی نہیں ہے چودھری شوگر مل کا پیناما کے اوپر, اور جو وہ کہہ رہے ہیں ٹیمپرنگ ہوئی ہے, وہ ریکارڈ کی ٹیمپرنگ کس طرح سے ہوئی ہے, وہ ریکارڈ کی ٹیمپرنگ کے اوپر جواب موجود ہے. وہ جواب مجھے اور لیکن کی بات یہ کہ جے ٹی کے ممبران کو بھی یہ نہیں پتا کہ ان کی رپورٹ کہاں سے بن کے آ رہی ہے. ڈاکٹر فردوس تو یہ تو بہت بڑے سوالیہ نشان ہے جے ٹی کے اوپر. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب, بہت شکریہ شادیہ مری صاحبہ, آپ نے وقت دیا, پہلی بار آپ نے میرے پروگرام کے لیے وقت دیا, میں اس لیے شکریہ ادا کر رہا ہوں. کامل علی آغا صاحب سینئر پولیٹیشین, بہت شکریہ, کچھ گائیڈ کیا آپ نے ایشوز کے حوالے سے. ناظرین ہماری طرف سے اتنا کچھ, اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.